السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رول آف علماء ان انڈین پالیٹکس اینڈ دیر ان دا موومنٹ آف پاکستان۔ اچھا، ان کا جو رول ہے پالیٹکس میں، انڈین پالیٹکس میں، جب انڈیا سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا، ایک ہی ملک تھا، ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ ایک ہی ملک تھے، تب ان کا رول جو ہے وہ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ 1857 کے بعد۔ اچھا، 1857 سے پہلے بھی جو علماء تھے وہ ایکٹیو تھے پالیٹکس میں، وہ کسی نہ کسی حد تک رول پلے کر رہے تھے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الف ثانی جو ہیں وہ مغل امپائر کے ڈیورنگ جب ان کا رول تھا مغلوں کا، اس دوران جو ہے وہ ریلیجیس میٹرز میں یا ریلیجیس پالیسی میں جو ہے وہ بناتے وقت جو لیڈرز تھے یا جو رولرز تھے ان کو مشورہ دیتے رہتے تھے۔ پھر آنے والے وقت میں جو ہے وہ شاہ ولی اللہ، انہوں نے بھی بہت اہم رول پلے کیا انڈین پالیٹکس کے اندر۔ خاص طور پہ 1857 کے بعد جو ہے جو علماء ہیں ان کا رول ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو سب سے پہلے ہمیں علماء کا رول نظر آتا ہے 1857 کے بعد، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیگیٹو امپیکٹ تھا 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کا، اس کو ریموو کیا، یعنی اس کو میٹیگیٹ کیا، اس کے جو اثرات تھے، اس کے جو ایفیکٹس تھے، اس کو ریڈیوس کیا ہندوستان کے مسلمانوں کی لائف میں۔ وہ اس طریقے سے انہوں نے ریڈیوس کرنے کی کوشش کی کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ اپنی بیسک کی طرف جائیں، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی جو بیسک ہے وہ قرآن اور سنت ہے، انہیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کا پہلا رول ہے انڈین پالیٹکس میں کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو آگاہ کیا کہ آپ کا جو پہلا فرض ہے، ڈیوٹی ہے، آپ اسلام کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ جو ان کا اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کر دیا جو بھی انسٹیٹیوشنز تھے، یعنی جو بھی علماء تھے انہوں نے جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بنائے ان کو بہتر طریقے سے چلایا۔ یعنی 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند کا ادارہ بنایا گیا تو اس کا پرپز بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو ریلیجن کی طرف لے کے آیا جائے، یعنی جو دین ہے اس کی طرف لایا جائے۔ تو جو باچا خان ہے انہوں نے یہ کہا تھا، خان عبدالغفار خان نے، کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کا پرپز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن سے ہٹ کے ہو، یعنی کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے، ان کی جو لائفز ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو جو ادارے بنا دیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علماء نے، ان اداروں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا۔ آنے والے وقت میں یعنی ایسی ریلیجیس لیڈرشپ ملی جو ایکٹیو ہوئی اور پالیٹکس کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو جو ہے وہ سیاسی طور پر ایکٹیو نظر آئے۔ جو علماء تھے، ہمارے بہت سارے علماء آنے والے وقت میں انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے جو یہ ادارے بنائے گئے تھے، اور ان اداروں میں خاص طور پر صرف اور صرف اسلامی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی تھی مسلمانوں کو، یعنی ویسٹرن ایجوکیشن نہیں، صرف اسلامک جو ایجوکیشن ہے وہ مسلمانوں کو پرووائڈ کی جاتی تھی۔ اچھا، جو ہمیں تیسرا اہم رول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کانشیسنیس مسلمانوں میں ارائز کی، یعنی ان کو سیاسی طور پر آگاہ کیا یا انہیں لائف کے بارے میں آگاہ کیا کہ جو آپ کی لائف ہے انڈر امپیریلزم، خاص طور پر 1857 کے بعد جو لائف ہے وہ بہت ٹف ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جو یورپین پاورز ہیں، خاص طور پر برٹشرز ہیں، یہ ہندوستان کے اندر تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے اپنے معاہدے توڑنا شروع کیے، ڈیسیو کرنا شروع کیا ہندوستانیوں کو، اور یہاں پہ وہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ تو ان کے قبضے کے انڈر جو آپ کی لائف ہوگی وہ بہت ٹف ہوگی، تو اس کے جو اثرات تھے اس سے آگاہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اور ان کا رول یہ ہے کہ جو علماء ہیں اصل میں انہوں نے ہی فریڈم کا آئیڈیا دیا تھا کہ یہ برٹش رول ہے، اس سے آپ فریڈم حاصل کرو۔ خاص طور پر جو 20th سینچری ہے، 20ویں صدی ہے، اس کے ڈیورنگ جو ہے آئیڈیا فلوٹ ہوا، جو زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ریشمی رومال موومنٹ ہے، جو سلک ہینڈ کرچیف موومنٹ ہے، تو اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کا پرپز یہی تھا کہ یہاں ہندوستان سے جو برٹش رول ہے اس کو یہاں سے ختم کیا جائے۔
تو جو فریڈم کا آئیڈیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں جو ہمارے علماء تھے انہوں نے یہ دیا تھا آئیڈیا کہ یہاں سے نجات حاصل کی جائے، جو برٹشرز ہیں ان سے، ان کی حکومت سے، انہیں یہاں سے ہندوستان سے نکالا جائے۔ اچھا پھر ان کا جو علماء ہیں ان کا رول ہمیں نظر آتا ہے انڈین نیشنل کانگریس میں، یعنی بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے کانگریس کو جوائن کیا۔ جب کانگریس بنی 1885 کے بعد تو انہوں نے جو علماء ہیں، مسلمان علماء خاص طور پہ، انہوں نے جوائن کیا تھا انڈین نیشنل کانگریس کو۔ تو اس کو جوائن کرنے کا پرپس یہ بھی تھا کہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں مسلمانوں کے یا ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے، وہ دیکھے جائیں۔ تو اس میں کوئی بھی ریلیجیس میٹر انوالو نہیں تھا، اس لیے بہت سارے علماء جو ہیں ان کی انکلینیشن جو ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ کانگریس کی طرف ہوا۔ تو کانگریس میں وہ آئے اور کانگریس کا جو آئیڈیا تھا یا آئیڈیالوجی تھی اس کو سپورٹ کیا بہت سارے علماء، جس میں خاص طور پہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے یا حسین احمد مدنی جو ہیں ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے کانگریس کے جو آئیڈیا ہے یا آئیڈیالوجی ہے اس کو سپورٹ کیا۔ ان کو پرو کانگریس علماء کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے علماء تھے جنہوں نے جو مسلم لیگ ہے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ اس کو جوائن کیا، تو وہ پرو مسلم لیگ علماء کہلائے۔ اچھا یہ پھر ایک اور رول ہمیں جو علماء ہیں ان کا نظر آتا ہے خلافت موومنٹ کے ڈیورنگ، یعنی خلافت موومنٹ جب چلی جو 1919 کے بعد آنورڈز چلتی رہی یہاں ہندوستان کے اندر، یہ موومنٹ تھی۔ اس کا پرپس یہ تھا کہ جو ترکی ہے، سلطنت عثمانیہ ہے، اس کا تحفظ کیا جائے، یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ترکی ہے یا سلطنت عثمانیہ ہے وہ جنگ ہار گیا تھا، تو برٹشرز جو ہیں وہ ڈیوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھتا تھا ترکی کے اندر، اس کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہندوستان سے جس کو خلافت موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ پرپز یہی تھا کہ پروٹیکٹ کیا جائے جو ہماری ہولی پلیسز ہیں وہاں پہ، یہ خاص طور پہ مکہ اور مدینہ جو ہے وہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہوتے تھے، تو ان کا تحفظ کرنے کے لیے بھی علماء نے یہاں سے موومنٹ چلائی تھی۔ تو ان کا رول بڑا اہم ہے، یعنی جو علی برادران ہیں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، ان کا رول ہے خلافت موومنٹ میں، بہت اہم رول ہے۔ مسلمان جو پولیٹیکلی بہت اویئر ہوئے تھے، انہیں کانشیسنیس آئی تھی، انہیں شعور آیا تھا، جو پالیٹکس کے داؤ پیچ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، وہ سیکھنے میں مدد ملی تھی۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے ہی، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جمعیت علماء ہند بنائی تھی 1919 میں، 1919 میں۔ اچھا اس کا بہت سارے پرپس تھے بنانے کے، ایک یہ کہ جو مسلمان ہیں ان کو پولیٹیکل میٹرز میں بھی کانشیسنیس دی جائے یا گائیڈ کیا جائے، یا جو نان پولیٹیکل میٹرز ہیں جو پالیٹکس سے ہٹ کے ہیں ان کی بھی اویئرنیس دی جائے یا گائیڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سیکرٹ پلیسز ہیں جیسے مکہ اور مدینہ ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ ایک اور پرپس جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کا یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ پھر اس کو بنانے کا جو مقصد تھا کہ مسلمان جو ہیں، ہندوستان کے مسلمان، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ پرپس تھا، مقاصد تھے جمعیت علماء ہند کے۔ جو جمعیت علماء ہند ہے اس کی انکلینیشن جو ہے وہ کانگریس کی طرف تھی، یعنی اس نے کانگریس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے۔ آنے والے وقت میں سپلٹ ہوئی جو جمعیت علماء ہند ہے، اس کے بعد ہمیں رول نظر آئے گا خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام، یعنی 1945 کے بعد جو ہے وہ یہ جمعیت علماء جو ہند ہے وہ تقسیم ہوئی، سپلٹ ہوئی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک پرو کانگریس ہوگی اور جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ پرو مسلم لیگ ہوگی، یعنی اس نے مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا۔ مسلم لیگ جو منشور لے کے آئی تھی، جو مینیفیسٹو لے کے آئی تھی، اس کو سپورٹ کیا۔ تو یہاں بھی ہمیں علماء کا بڑا اہم رول نظر آتا ہے انڈین پالیٹکس کے اندر، ہندوستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ہمیں یہاں ان کا رول نظر آتا ہے۔ اچھا پھر ہمیں جو رول نظر آتا ہے وہ ڈیورنگ 1947 ہے، جب 3 جون 1947 اناؤنس ہوا، 3 جون 1947 کا منصوبہ اناؤنس ہوا، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو NWFP ہے اور جو بنگال ہے یعنی پنجاب ہے، وہاں پہ ریفرینڈم ہوگا، یعنی ریفرینڈم ہوگا، خاص طور پہ پنجاب میں ریفرینڈم نہیں ہوا تھا، بنگال میں ہوا تھا، یعنی سیلٹ میں ہونا تھا، اور NWFP میں ریفرینڈم ہونا تھا۔ تو اس ریفرینڈم میں جو علماء ہیں بڑا اہم رول پلے کیا، لوگوں کو قائل کیا، پرسویٹ کیا کہ آپ پاکستان کے لیے ووٹ دیں، پاکستان کو جو NWFP ہے وہ جوائن کرے، یا جو سیلٹ ہے یعنی مسلم اکثریتی ایریاز ہیں وہ پاکستان کو جوائن کریں۔ تو علماء کا بڑا اہم رول ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ذمہ لگایا گیا تھا یہ کام کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ کمپین کریں، باقاعدہ کمپین چلائی گئی تھی۔
اور جو پرو کانگریس علماء تھے جیسے کہ مولانا حسین احمد مدنی، ان کو کاؤنٹر کیا گیا، یعنی کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں. جو NWFP کے لوگ ہیں یا سیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو جوائن کرے، اور یہ بڑی ایفرٹس جو ہیں وہ سکسیزفل رہی تھیں. وہاں کے لوگوں نے پاکستان کو ہی جوائن کیا تھا، یعنی پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا ریفرینڈم میں، یعنی استصواب رائے جو ہوا تھا اس میں وہ پاکستان کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے. اچھا، لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں مولانا مودودی جو ہیں، ان کا رول یا ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہیلپ فل رہا. انہوں نے ایز سچ سپورٹ نہیں کیا آل انڈیا مسلم لیگ کو یا کانگریس کو. وہ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ایک ملک مل جائے، پاکستان مل جائے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان مل جائے. تو مولانا مودودی جو ہے وہ پین اسلامزم کے قائل تھے، یعنی ملت یا امت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے قائل تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ باؤنڈری نہیں ہو سکتی، مسلمان کو آپ باؤنڈری میں قائل نہیں کر سکتے. یعنی جو مسلم لیگ ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایک الگ ملک ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو آپ کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایک ملک کے اندر؟ تو وہ پین اسلامزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں تھا. لیکن وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کانگریس جو ہے وہ رول نہ کرے ہندوستان پہ، کیونکہ وہ انہیں آئیڈیا تھا کہ اگر کانگریس رول کرے گی، ہندو میجورٹی ہوگی، تو ہندو جو ہیں وہ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو پاکستان کی جو مسلمان ہوں گے، ہندوستان کے مسلمان ہوں گے، ان کے اگینسٹ ہوں گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا اہم رول پلے کیا تھا جو علماء تھے انہوں نے ہندوستان کی پالیٹکس کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے بہتر جو ہے وہ اویئرنیس ہوئی ہوگی، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو علماء تھے انہوں نے کیا رول پلے کیا ہندوستان کی پالیٹکس کے اندر.